آخر بازی ایک نظر شیخ کی شرابی میں ماشاءاللہ دنیا میں جتنے بھی دیندار ہیں دیندار جس سے آدمی فخر کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ سب سے اونچا دیندار ہے علم کا دیندار۔ علم کا دیندار سب سے اونچا ہوتا ہے کہ آدمی عالم ہو، علم ہو اپنے پاس کسی شے کے علم اس کو جو ناز نفرا ہوتا ہے اس کا مال والا نہیں ہو سکتا، مال والے کو تو کوئی بھی علم کا ماہر علم دین تو سب سے اونچا ہے۔ ڈاکٹری کا کسی بات بہت اسپیشلسٹ ہے تو اپنے کو مال والے لہر لگا کھڑے ہوئے یار مال لے لو ہمارا کام کر، انجینئر بہت اونچا ہے جو بھی اور علم دین تو سب سے اونچا ہے ماشاءاللہ بے شک ماشاءاللہ اس کا کردار بہت اونچا ہوتا ہے۔ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ یہ ہوا کی طرح ہوتا ہے جس طرح ہوا جب کسی شہر میں ڈھلی جاتی ہے تو وہ ہوتی ہے۔ اللہ تو کردار علم کو مٹا کر کسی اللہ والے کی جوتوں پہ بیٹھنا آسان کام نہیں۔ اللہ یہ حضرت مولانا منصور ناصر صاحب ہمارے حضرت بنوری رحمۃ اللہ کی شاگرد ہیں اور مجھے آدمی بہت بڑا ہے ماشاءاللہ اور باقاعدہ کی تشکیل ہوئی، دو بھائی تھے دونوں کی تشکیل ساؤتھ افریقہ میں ہوئی تھی۔ اس وقت کے حضرت بنور رحمۃ اللہ کو وہاں بھیجا تھا، وہاں علمی اور سب کے کام نہیں ہوتے، یہ تو بعد میں وہ بھیجانے کی برکت سے سارے کام ہو، لیکن اپنے آپ کو شیخ کے سامنے ایسے بٹھایا ہوا تھا آپ سمجھیں گے ہم تو بہت بٹھاتے ہیں، بہت جلدی سیدھی کرتے ہیں، پاؤں بھی دباتے ہیں، وہ اس سے کہیں آگے ماشاءاللہ ماشاءاللہ نے جو شعر کہا ہے کہ ہمارے حضرت والا نے اس کو بڑی توجہ سے فرمائی، بہت کم وقت میں انہوں نے راستہ طے کیا، کیونکہ جب آدمی اتنا بڑا آدمی ہو، اتنا بڑا اسٹیٹس ہو، پھر افریقہ کی ساؤتھ افریقہ معمولی ملک نہیں، سونے کا ملک۔ اللہ میں اپنے شہر کے ساتھ 1997 میں گیا تھا، تو پورا گولڈن ہائی وے ہے، یعنی اتنا بڑا ہائی وے ہے جس کے ساتھ ساتھ سونے کی کانیں ہیں، اور وہ مٹی جو زمین سے نکلتی جس سونے سے نکالتے ہیں وہ بھی نیلے رنگ کی گولڈن کلر کی ہوتی ہے، سینکڑوں میلوں تک وہ جا رہی ہے، اور سونے کی کانیں ایسا ملک مارنے والا ہو، پھر حضرت بنوری کا شاگرد ہو، پھر شہر کے قدموں میں آ کر بیٹھ جائے۔ اللہ ماشاءاللہ سب اسی کردار کو مٹانا ہوتا ہے، یہ نفس جو ہے انسان کا یہ مٹتا کہیں نہیں مٹتا، یہ شہر کے قدموں میں آ کے مٹتا ہے، انسان نہیں مٹتا، ورنہ آپ سے کوئی بھی کام کریں گے اس میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اسے دیکھی کر لی کہ بس دماغ میں ہوتا ہے یا میرے اندر ایک کوئی سمجھا نہیں ہے تب پر ٹھنڈ کو بنانا پڑتا ہے۔ ایسا کردار ہے شیطان کو شیشہ میں گھوڑا کہ شیطان کس چیز میں گھوڑا اسی کردار سے میں عمل میں زیادہ ہوں، میں زیادہ کچھ کی عادت میں مٹی گیا ہے، مجھ سے زیادہ میرے میٹیریل آنا ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر وہ ہے، ایسی چیزیں شروع کر دی۔ حضرت ثانی فرماتے تھے علم کے ساتھ شیطان کے بعد عمل کے ساتھ عبادت بھی تھی، اللہ کو بھی پہچان کرتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب پہچان کرتا، لیکن کیا تھا عشق نہیں تھا، اس لیے مٹا تھا، اس کا عاشق مٹ جاتا ہے۔ اللہ اگر عشق ہوتا تو اللہ کے حکم کا کبھی انکار نہیں کرتا، کیونکہ عاشق کو معمول جس کی مرضی سے جو حکم سے دھیان رہے آپ کہہ رہے تھے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی تمنا، یہی آرزو ہے۔ آج کے قدر کے سننے سے جیسے چلا تھا میرا، جان دی میں نے دل کی خوشی کے لیے، پھر ہونی چاہیے زندگی کے لیے۔ شیطان عاشق نہیں تھا، آج مسلم عاشق تھے، کیا عاشق
یہاں حکم ملا اس کو کہ آدم کو سجدہ کر، تو اس کا بندار عمل، بندار علم، بندار معرفت آڑے یہ نہیں دیکھ رہا ہوں کون دے رہا، یہ نہیں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھنے لگا کیا حکم دیا کیا ہے، مجھے میں عبادت کی، میں اتنا اللہ کا قریب ہوں، اس میں میری شکل ہے یہ بندار اللہ کے سامنے کھڑ گیا اللہ عشق بتاتا ہے، پھر وہ جیسا میرا کیا بندار ہے۔ آدم السلام عاشق تھے، اللہ نے کہا امان بتائی آتا ہے پتھر اتنا بڑا پتھر ہے یہ امان ملائی ہے، اللہ نے سب پہلے آسمان سے کہا اٹھاتا ہے، زمین سے کہا اٹھاتا ہے، اٹھاتی ہے پہاڑوں سے کہا اٹھاتی ہے تو نے کہا اللہ نہ اٹھا سکے تو آپ ہمیں سزا دیں گے، ہم آپ کی سزا برداشت کر سکتے، ہر چیز اللہ نے یہ جو یہ جمادات ہے سب اللہ سے خوف کر رہے ہیں، عذاب الہی سب کرتے ہیں۔ آدم السلام سے آدم یہ اللہ ہمارے ساتھ، اب آدم نے یہ بھی دیکھا کہ میرے سامنے اتنی بڑی بڑی مخلوقات انکار کر رہی ہیں اور میں کمزور سا ہوں اور یہ نہیں اٹھا رہے اور میں اٹھا رہا ہوں، عقل کا تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا، یہ ہونا چاہیے تھا نا کہ انہوں نے نہیں اٹھایا اللہ جو میری بھی مان رہتا ہے، لیکن وہ عاشق تھے، انہوں نے یہ نہیں دیکھا حکم کیا، یہ دیکھا کہ کہنے والا کون ہے۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شریف آتا ہے جب امان اٹھائی تو آپ کے پاؤں کانپنے لگے تو بدل کی وجہ سے اللہ فرمایا آدم جب تم اس کو اٹھاتا رہے گا ہماری مدد تیرے ساتھ رہے گی۔ سبحان اللہ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ کی آواز پر ہی مست ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھا کیا کیا شیطان جو اس کے کردار میں بڑی خطرناک ہے، نفس اللہ والوں کے پاس آ کر سکتا ہے اور کوئی جگہ نہیں، اور جگہ تو بنا نہیں میں کیا شیخ کے پاس آئے گا، عالم ہے، سیٹ ہے، کچھ ہے، اس کو پٹنا پڑے گا، شیخ اس کو پٹائے گا، سجائے گا، پٹائے گا، کہ نفس کو بچائے گا، جو بندار ہے اس کو ختم کرے گا۔ یہ ملک خان بھی رحمۃ اللہ کے پاس آتے تھے، نواب ہے، وقت لگا رہا تھا، چلو سب کی جتنی سیدھی کیا کرو اس کو سیدھی کر۔ ہمارے حضرت کیا ایک کرنل صاحب آتے تھے، حضرت اللہ تعالیٰ سے اچھا آپ کا جھاڑو لگا اللہ اللہ، وہ جس ایجنسی کے وہ کرنل تھے اس ایجنسی کے کچھ لوگ آ گئے اور سامنے تحقیق کرنے پر سبجیکشن دکھایا، چلو مولوی کو تھوڑا تنگ کرے، ادھر آ گئے بھائی کون ہے نہ سوچا ان کا کون بھی بلا ہے جسے سے ہمارے آدمی کی ایجنسی ہے، جلدی سے تحقیقات بتاؤ۔ میں کہا یہ جھاڑو لگا رہے تھے پہچان دے ماشاء اللہ شیخ میں جانتا ہے ایک عالم اللہ والے کے پاس گیا کہ میں اللہ بھی کرتا ہوں، ذکر تلاوت کرتا ہوں، لیکن وہ کیفیات کی پاتا جو ہونی چاہیے۔ اچھا میں نے کہا اچھا کرو، ایک اخروٹوں کی ٹوکری لے لو، یہاں محلے کے بچے کھیل رہے ہیں، ایک اخروٹ ایک تھپڑ مارے ایک اخروٹ اس کو دو۔ اب بچوں کا شوق چاہیے تھا، اخروٹ بھی مل رہے تھے اور مارنا
गला दर चला दर कटाई शुरू पगड़ी कहीं गिर गई, टोपी कहीं गिर गई और कपड़े भी खराब हो गए। अब वो टोकरी थोड़ी देर में खाली होगी, टोकरी हाथ में, कंधे के ऊपर पगड़ी डाली हुई है और शेख के पास आए, शेख ने कहा नाव दो, ना दो घर जब बैठ कर जिक्र कर, जो ही अल्लाह का जमीन का आसमान करने से दूर हो अल्लाह अल्लाह इंसान के खिलाफ उसका नफ्स होता है, खुद ये बदमाश खिलाफ है, हमारे सामने आए हमें पाप देखने नहीं देता, ना पढ़ने को आने देता है, तो हमें आगे जाने देता है। राह मौला भी ये रुकावट है। हमको पता है कि चांद पर गिर कब लगता है, जब जमीन बीच में आ जाती है। सूरज और जमीन के दरमियान, सूरज और चांद के दरमियान जब जमीन आ जाती है तो गिर लग जाता है। उसकी सूरज की रोशनी ये जमीन चांद तक नहीं पहुंच देती और जब वो बीच में से निकल जाती है तो आप ये देखो कि वो फिर चांद रोशन हो जाता है। और ये चांद जो पहली का चांद उसमें भी यही है कि जमीन थोड़ी थोड़ी हटती चली जाती है, यहाँ तक कि 14 तारीख को मुकम्मल जमीन हट जाती है तो चांद मुकम्मल बदरे कामिल 14वीं का चांद बन जाता है। इंसान का नफ्स, इंसान की रूह और अल्लाह के दरमियान हार रहता है, वो अल्लाह के नूर को रूह तक कल तक नहीं पहुंचने देता। ये नफ्स बीच में हार है, जूझ भी ये निकलता चला जाता है तो कल को रूह मुनव्वर होती चली जाती है और जब मुकम्मल तौर पर बीच में से निकल जाता है तो इंसान का कल्ब और रूह बदरे कामिल बन जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो अपने नफ्स को मार देता है, उसकी ख्वाहिशात को खत्म कर देता है, मिटा देता है किसी किस्म की, क्योंकि दो किस्म की नफ्स दो किस्म की शरारतें करता है, एक शहवानी हैवानी और एक शैतानी। हैवानी शहवत, बदमाशी, बदकारी, ये हैवानी शरारतें, और शैतानी किबर, बड़ाई, फख्र, मैं सब कुछ हक़ और हकीम समझना, ये शैतानी औसाफ है। तो नफ्स दोनों तरह के काम करता है, कभी हैवान बना देता है, बदकारी और गंदगी बुराई कर दे जाता है, तो कभी शैतान बना देता है कि मेरे जैसा तो अच्छा नहीं, मेरे जैसे को बना नहीं, अपने फदाइल पर दलाइल देने शुरू कर देता है। तब अल्लाह ने कहा वो तो बंदा है, मिन्नत से नमशाज, तुझे तो हमने पलीद पानी की दो कतरों से पैदा किया, अल्लाह ने हकीकत बताई ताकि तो अगर फख्र आए दिमाग में तो अपनी तरह दुरुस्त कर दे, तो तेरा मटीरियल क्या है। अल्लाह फरमाता है उस मटीरियल, इतने बुरे मटीरियल में अल्लाह समीअ बसीरा, समा और बसर, इतने बुरे मटीरियल में हमने रखी कि समा और बसर की बुनियाद पर तो इल्म सीखता है, मार्फत हासिल करता है, बंदिगाम में पहुंच जाता है। अल्लाह। इसलिए पिंडार जो है बहुत खतरनाक है। कहते जिस आदमी में कोई दूसरी हैवानी बुराई करता है तौबा भी कर लेते हैं, आप मुझसे गुनाह हो गया था मुझे माफ कर दे, लेकिन शैतानी में तौबा भी नहीं करता, मतलब ठीक है सही हूँ मैं सही हूँ। शरफुद्दीन मुनीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े बुजुर्ग गुजरे, पानीपत का मिजाज शरफुद्दीन मुनीर रहमतुल्लाह अलैह, 3 बड़े बुजुर्गों के मीनार है पानीपत में इंडिया। एक शमसुद्दीन तुर्क है, एक शरफुद्दीन मुनीरी और एक और बुजुर्ग है कोई पानीपत में, 3। तो शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आदमी का बनाना इंसान का इंसानों की नजर से गिरना आसान है। कोई ऐसी हरकत कर ले अभी आपको याद है ऐसी बात नहीं क्या हरकत की, लेकिन इंसान का अपनी नजर से गिरना मुश्किल है। जब तक अपनी नजर में नहीं गिरेगा खुदा की नजर में कोई मुकाम नहीं पाएगा। अपने आप किया है अच्छा अपनी नजर में और गिरने नहीं देता इंसान। इसलिए सोबर वो चीज है जिसमें इंसान मिटता है। सोबर मिटने के लिए अगर सोचते नहीं मिटता ना
اگر سوچ میں آ کر بھی نہیں مٹتا اور اپنے آپ کو نہیں مٹاتا شیخ کی صحبت میں بھی، تو پھر وہ کچھ دن کے بعد نکل جائے گا وہاں سے، یاد رکھو۔ اللہ روم نے بڑی پیاری مثال دی، دیکھو جس سانپ کا زہر ختم کر دیتے نا، اس کے بعد دانت توڑ دیتے، اب اس میں حرارت اور گرمی نہیں رہتی، وہ پانی میں بھی پڑا رہتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر زہر اس کے اندر ہوگا تو پانی برداشت نہیں ہوگا، کچھ دن رہے گا تو نکل پڑے گا۔ تو مولانا رومی نے ایک بڑی پیاری مثال دی، انہوں نے کہا لوگوں، اگر تمہارے اندر ابھی بھی گناہ کا زہر موجود ہے، یہ نفس کے اندر اگر ابھی بھی زہر ہے، تو تم اللہ والوں کی محفلوں میں اور دینی ماحول میں زیادہ رہ نہیں پاؤ گے۔ پھر مثال دی کہ دائم اندر آپ کار ماہیاں کہ ہمیشہ پانی میں رہنا مچھلی کا کام ہے، پانی میں رہنا یہ ایک لمحے کے لیے باہر نہیں کرتے، دائم اندر آپ کار ماہیاں مار رات کو جو جام راہیاں، سانپ زیادہ دن نہیں رہے گا۔ آپ دریاؤں میں دیکھا ہو، میں نے کئی بار یہ منظر دیکھا ہے ہمارے ساتھ دریا ستلج ہے کہ پانی کے اندر مچھلیوں کی ڈار کے اندر وہ بھی ایسے ایسے پھر رہا ہوتا ہے، لیکن پھر کچھ عرصے بعد اس کا زہر اس کو تنگ کرتا ہے اور وہ خشکی کے اوپر آ جاتا ہے، تو زیادہ دن نہیں رہتا۔ اگر انسان اپنے نفس کو نہیں مٹاتا تو کیسی بھی دینی ماحول میں ایک دن وہ زہر اس کو باہر نکال دے، اس سے الگ کرتے یار وہ بڑا بندہ اچھا تھا یار، وہ تو تبلیغ میں بہت جاتا تھا یار، وہ تو مولویوں کے ساتھ بہت رہتا تھا یار، وہ خانقاہ میں یار اس کو کیا ہوا بدماش بنا پھرتا ہے، منڈا چھڈا ہو گیا، وہ کیا ہوا؟ یہ اس کے اندر جو سانپ جو زہر تھا نا، وہ مچھلی نہیں بن سکا، اگر مچھلی بن جاتا تو کبھی بھی نہ نکلتا۔ بہت عجیب کہ ہماری جو روح ہے اس کو چین اللہ کے دریائے قرب میں آتا ہے، یہ دریائے قرب کی چیز ہے، یہ باہر نکلنے والی چیز نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص حکم سے بنائی ہے۔ یہ ضرور کا یہ روح پوری روح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، یعنی اللہ نے اپنے خاص حکم کے ذریعے ہماری روح کی تشکیل کی ہے، لہذا اس روح کا چین اللہ کے قرب میں اور کس چیز میں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، کوئی جو نفس ہے یہ بدماش، اس کے اندر چونکہ زہر ہوتا ہے، جو زہر ختم کروانے کے لیے شیخ کے پاس جاتے ہیں، اس نفس کا زہر ختم ہو جائے، جب اس کا زہر ختم ہو جاتا ہے، یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، تو پھر یہ انسان مچھلی کی طرح ہو جاتا ہے جس کو اللہ کے قرب میں ہی چین آتا ہے، مگر کس چیز میں چین نہیں آتا۔ بدماش ہے نفس، مٹتا نہیں اور ٹائم لگتا ہے اس کے مٹانا۔ اللہ والوں کے پاس انسان آئے تو نفس کے مٹانے کے لیے آئے کہ مجھے یہاں نفس کو مٹانا ہے، بس کہتے انسان جو ہے شاید سے تب انسان کو پیدا ہوتا ہے جب اطلاع، اتباع، اعتماد، اعتقاد، اعتماد، جب اپنے حالات کی اطلاع دیتا رہے، جو علاج جس پر عمل کرتا رہے، ان پر پورا اعتماد رکھے اور ان کے سامنے مردہ بدن سے زندہ ہو جائے، میں کھڑے ہو جائے، کھڑا ہو جائے، بیٹھتا ہوں، پھر یہ لفظ ملتا ہے جہاں اپنی مرضی ہے کہ کیوں، جہاں لفظ کیوں کا سوال آ گیا وہی کام خراب ہو گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح دی ہے، نفس اور قلب، یہ تین بڑی قیمتی چیزیں ہمارے پاس ہیں، ان کو پاک کرو، پاک رکھو، پاک رکھو۔ قلب کی پاکیزگی، غیر اللہ کو نکالو اس میں سے، کسی سے نہ لگاؤ، دل صرف مولا سے لگاؤ۔ اللہ اللہ، روح کی پاکیزگی، اس کو نفس کے ساتھ نہ کرو، نفس پر غالب کرو، اور نفس کی پاکیزگی اس کی نہ مانو، ماشاءاللہ ایسا کرو اللہ کے حکم خلاف نہ، تو جو کچھ کہتا ہے نہیں ماننے میں ہم اللہ کی مانیں گے۔ یہ پاکیزگی طریقہ ہے، قلب کی پاک غیر نکالو، لا الہ الا اللہ کی لا الہ لازم پر ہر غیر نکالو الا اللہ۔ شیخ فرماتے تھے لا الہ ہے مقدم، کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے، حق دل میں آ جائے۔ ماشاءاللہ۔ روح کی پاکیزگی، نفس کو غالب کرو، روح خوش ہوتی ہے اللہ
اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اللہ کی یاد میں مان لیا اس کو وہ خوراک. نفس کی پاکیزگی نہ مانتے، جب نہیں مانتے یہ پاک ہوتا چلا جاتا ہے. ماشاء اللہ. اب بتائیں جو حلال جانور جو ہے حرام کھانا شروع کرتے ہیں اس کا علاج کیا ہے؟ وہ بھوکا رکھتے ہیں، بھوکا رکھ کر پاک خوراک دیتے ہیں. وہ نہیں کرتا نہیں مجھے نہیں کھانی، مجھے وہی کھانا جو گندگی میں لگتی ہے. لیکن جب 2-4 وقت میں اس کو جب بھوک لگتی ہے وہ حلال شروع کر دیتا ہے. اس کو پہلے مزہ نہیں آتا، پھر کرتے کرتے اتنا مزہ آتا ہے کہ پھر حرام کی طرف وہ دیکھتے بھی نہیں، گندگی کی طرف. نفس پاک ہوتے ہوتے اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ گناہوں سے نفرت اور وحشت ہونے لگتی ہے. اور جب تک اس میں وہی عادتیں جو مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، نالی کے کیڑے کی طرح مزہ آ رہا ہے، سور گندگی کھاتا اس کو مزہ آ رہا ہے، سور گندگی اس کو مزہ آ رہا ہے. مگر یہ سارا کچھ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو نفس دیا ہے اس کی قسم کھائی ہے. نفس جو ماں مطلب بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن ہے کیا؟ اس کو گندگی کی عادت ڈالنے کی، آپ اس کو پاکیزگی کی عادت ڈالنا، پاک خوراک کی عادت. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. شیخ کے پاس آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں سے آئلر ملے گا یہ ملے گا، یہی ہے نفس میں پاکیزگی آنا ہے. جب نفس میں پاکیزگی آ جاتی ہے میں نے بتایا کہ یہ بھی روشن ہو جاتا ہے، روح بھی روشن ہو جاتی ہے، قلب بھی روشن ہو جاتا ہے، اور اللہ کا نور چھم 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 اس انسان پر کہتا ہے. کہا جاتا ہے جو نورانی، یہ فلانا بڑا نورانی. نورانی نورانی کا کیا مطلب؟ ہر چیز کے نور نور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نفس بھی اندھیرا پھیلاتا ہے، یہ اندھیرا کرنے والا نفس ہے. جب اس میں بھی نور آ جاتا ہے، کہتے ہیں نفس بالکل اندھیرا ہے، لیکن جب انسان محنت کرتا ہے تو اس میں چراغ روشن رہتا ہے، یہ جلتا ہے، یہ جلتا ہے. جب میرے شیخ فرماتے تھے بمبئی میں گئے تو ایک آدمی تیل کا کاروبار کرتا تھا، تیل بیچتا تھا، بہت تیل، بادام کا تیل نکالتا تھا، سرسوں کا تیل، چمیلی کا تیل، تلوں کا تیل. تو حضرت نے فرمایا آپ سے پوچھو کبھی تو نے نفس کا تیل بھی نکالا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. نفس کا بھی تیل نکالنا ہوتا ہے. کہا ہاں. پھر میں بتاؤں نفس کے تیل سے کیا جلتا ہے؟ اللہ کی ولایت کا چراغ. اللہ کیا بات. ماشاء اللہ. اللہ کی تیل سے تو مسجد کا چراغ جلتا ہے. مسجد پہلے چراغ جلتے تھے، اور لوگوں نے دیکھا ہوگا جوان منظر کا پہلے چراغ جلتے تھے، اس میں بھی تیل لا کر پلے والے ڈالا کرتے تھے. اللہ. ہمارے والد صاحب فرماتے ہیں جب میں پڑھا کرتا تھا دارالعلوم میں تو 4 ساتھی کمرے میں ہوتے تھے، تو ہم مل کر پیسے جمع کرتے تھے تیل کے لیے کہ رات کو چراغ روشن کر کے اس کے اوپر کتاب کا مطالعہ کریں. تو والد رحمۃ اللہ علیہ کو تو بہت زیادہ یعنی آگ لگے ہر وقت علم کی اس کی کہ بس میں پڑھتا رہوں بس. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو وہ چراغ جو ہوتا تھا وہ مشترکہ ہوتا تھا. تو کہا اگر 3 ساتھی سو جاتے تو پھر مجھے بند کرنا پڑتا ہوں، مشترکہ چراغ. اللہ. میں پھر انتظار کرتا تھا چاندنی راتوں کا. جب چاندنی رات آتی تھی تو دارالتفسیر کے اوپر چڑھ کر پوری پوری رات چاند کی روشنی میں کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا. اللہ. تفسیر کبیر ایک بہت بڑی تفسیر ہے جس کا پڑھنا ہی مشکل، نام سے گھبراتے ہیں اور میں کہا ہمارے والد صاحب نے چاند کی روشنی سے ساری دیوبند کو مطالعہ کیا. اللہ. اور وہ نسخہ بھی ہمارے پاس تھا، بالکل وہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ ورق کرے تو وہ پھٹ جاتا تھا. ماشاء اللہ. یہی ان کا شباب تھا، تلاوت قرآن. ماشاء اللہ. 10 سے 12 گھنٹہ ماشاء اللہ. اور مطالعہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرنا، یہ ان کی زندگی کا یہی تھا. اب ان استادوں نے ذمہ لگا دیا 1948 سے کہ پھر مدرسہ چلانا ہے، اور بعد میں میری طبیعت کے خلاف ہے، میں کیسے چلاؤں؟ اللہ. جب انتظام کرتا مولا سے تو لگائے رکھے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہے، تلاوت سے کرتے سبحان قرآن پڑھنا، اللہ سے باتیں کرنا ہے. سبحان.
لیکن کہا کہ میری طبیعت ان کے خلاف مجاہدہ ڈال دیا گیا مدرسہ چلاؤ. ان کا مزاج یہ نہیں تھا، وہ نہیں کر سکتے بھائی. جس سال میں آیا 1987 میں یہاں اور یہاں چارج سنبھالا، وہ جو 3-4 سال بعد تھا اس کے بعد میں انتقال ہوا ہے. ہم نے دیکھا کہ اس میں بس ایسا فکر مندی ہوتی تھی مدرسے میں یہ کرنا، یہ انتظام کرنا، یہ کرنا. وہ زمانہ بھی ایسا نہیں تھا، وسائل زیادہ لوگوں کے پاس ہی نہیں ہوتا تھا تو بیچارے خرچ کیا کریں. آج تو اللہ کا شکر ہے تو خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ نے وسائل بھی دی. وقت صاحب بولتے بھی نہیں تھے تو ان کو لوگوں کو تقریر کر کے ترغیب دے یہ بھی نہیں تھا ان کی عادت. کیا تو میں نے دیکھا یہ 4-5 سال اس جو کی زندگی میں چہرے پر اطمینان دیکھا. بس اللہ یا حدیث کتاب فقہ تفسیر یا قرآن حدیث کو جہاں جاتے ہیں وہاں قرآن لے جاتے، بس تلاوت کر کے گھنٹے گھنٹے روتے رہتے. اللہ کپڑا ڈال لیتے ہوئے اللہ 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 نے کیا فرمایا. یوں فرماتے ہیں یعنی اتنے بڑے لوگ، اتنا ذمہ شان سب جاریہ افکار و شاگرد، علم اتنا بڑا ان کا علم، پورے پاکستان کے جو معرفت رکھتے تھے بڑے بڑے علماء بڑی قدر کی دلاتے تھے. اللہ اللہ تو جہاں آتے تھے ملاقات کرتے تھے. ہم نے کئی بار مولانا عبداللہ سے خاص صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں دیکھا، اپنے والدہ کو یا تشریف لائے. ماشاء اللہ. حضرت مولانا خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بار دیکھا کہ یہاں تشریف لائے. ماشاء اللہ بڑے بڑے کام حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ دو یہاں تشریف لائے. اللہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پر تشریف لائے. ماشاء اللہ. قابل یہاں پر ماشاء اللہ. حضرت قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاء اللہ. حضرت مولانا ادریس صاحب گاندھی رحمۃ، بڑے بڑے قابل آپ نے جو جانتے تھے. علامہ خالد محمود صاحب نے تو مجھے خود بتایا انگلینڈ میں اللہ میں وہاں گیا اعتزاز کے لیے تو مجھ سے جمعہ میں پڑھایا تو حضرت نے بیان کیا. بیان کر کے علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا کہ ہم لاہور میں تھے اور بہاول نگر کا تو پہچانتے بھی تھے ہے کہاں، لیکن ہم نے سنا کہ وہاں ایک چینی بابا آیا ہے. چینی کیونکہ ہمارے سب چین کے رہنے والے ہیں. ایک چینی بابا بہت بڑا عالم ہے. ہم بس پر بیٹھ کر ان کے پاس گئے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور حضرت سے ملے اور ہم نے جب گفتگو کی اور ان کا علم دیکھا اللہ. تو بس پھر ہم نے آنا جانا، وہ اپنے آپ کو شاگرد کہتے تھے والد صاحب. اللہ. ہم نے اتنا استفادہ کیا، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اتنا استفادہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام ہو دیا کہ وہ یہی بس اللہ اللہ تلاوت اور مطالعہ کہتے ہیں میرے بالکل مزاج کے خلاف، یہ میرے پر ذمہ داری رہتی ہے. وہ جو آخری وقت گزرا بڑا اطمینان تھا. کوئی بات ہوتی جلیل سے مجھے جو جلیل سے پڑھ جاؤ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. کچھ کیا ہو رہا ہے الحمدللہ کا کروڑ بار شکر ہے. الحمدللہ. اس کو اپنے انتشار کا ذریعہ سمجھتے ہیں. میرے دوستو، نفس کی جو پاکیزگی ہے اس کی مخالفت کرنا ہے. اس کی نہ ماننے سے پاک ہوتا ہے. ماننے سے تو گندا ہوتا ہے. جو مانتے جاؤ گے گندا ہوتا چلا جائے گا، پھر یہ جاننا ملے کہ چلا جائے. امہ حاویہ، امہ حاویہ، اس کی ماں حاویہ ہے. حاویہ اس کی ماں ہے، نفس کی ماں. وہ ماں کا ماں ہے تار حاویہ، آگ ہے گرم. آگ تو گرم ہوتی ہے. فرماتے ہیں تمہیں گرمی کا اندازہ نہیں، اس لیے حاویہ کا گرم آگ ہے. تمہیں نہیں پتا کیسے گرم ہے، سوچ میں سکتے. اللہ سب کی بات. آمین. تو بہرحال 3 چیزیں ہیں ہمیشہ سامنے رکھیں، قلب، روح اور نفس. نفس صحیح ہو جائے گا سب صحیح ہے. چراغ تو اس کے تو حضرت فرمایا کہ اس کا تیل نکالو، نفس کا تیل. پھر جب تیل نکلے گا تو اللہ کی ولایت سے چراغ روشن ہوگا. اور صرف تم نہیں، ایک دنیا تمہارے اندر ہدایت پا جائے گی. رات کے اندھیرے میں اگر
جگنو بھی ہوتا ہے تو وہ بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے یار اس کی چمک سے بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے. یہ میں نے تجربہ کیا ہے اور سارے تجربے کیے ہوئے. وہاں کا پیر دیکھتے ہو تو وہ مجاہد پیر نے دیکھا اللہ ایسا اندھیرا جگنو جب حوصلہ ہو گیا روشنی کی ضرورت ہے. جگنی کی روشنی کی ضرورت ہے یہ جا کے چراغ چل رہا. اگر اس اندھیر نگری میں اس وقت جو رات اپنے نفس سے مٹا لے اور اس نفس کا تیل نکالے اور اللہ کی ولایت سے چراغ روشن ہو تو ایک مخلوق آپ سے پیدا حاصل کرے. بے شک نفس خدا کو جہانے زندہ کرو. نفس کو مار لو ایک جہان تمہارے زندہ ہو. بے شک اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.